غزہ میں حملہ کرنے والے 2000 سے زیادہ فوجی اپاہج ہو چکے ہیں اور بہت سے جسم کے اندرونی زخموں کی وجہ سے کام کے لائق نہیں بچے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ رب کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 64ویں دن بھی لڑائی جاری رہی۔ خاص طور پر خان یونس، شجاعیہ، جبالیہ میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ اسرائیلی فائٹرز کے غزہ کے آبادی والے علاقے میں بمباری بھی ہوتی رہی۔ اس کی وجہ سے اس پورے علاقے میں ہیومینیٹیرین کنڈیشنز روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی اخبار یدیوت احرونوت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 5000 اسرائیلی فوجی حماس کے ساتھ جھڑپ میں زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2000 پوری طرح اپاہج ہو چکے ہیں۔ جمعہ کو اسرائیلی ملٹری نے مانا ہے کہ روزانہ تقریباً 60 زخمی فوجی اس کے پاس پہنچ رہے ہیں، جن کے علاج معالجے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی اخبار نے اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ریبیلیٹیشن کے ڈائریکٹر لیمور لوریا کا یہ بیان نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 58% زخمی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں زخم آئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ یا پیر کاٹنے پڑے ہیں۔ لوریا نے بتایا کہ 12% زخمی فوجیوں کو اندرونی زخم آئے ہیں، جیسے گردے اور دل بری طرح زخمی ہیں۔ کئی اسرائیلی فوجیوں کے اندرونی آرگنز پھٹ گئے ہیں اور کئی کی آنکھیں اور سر بری طرح زخمی ہیں۔ 7% اسرائیلی فوجی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے ہیں۔ قیاس ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ غزہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ 5 لاکھ فلسطینیوں کو بھوک اور پیاس کا سامنا ہے کہ جو امداد پہنچ رہی ہے وہ ضرورت سے بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ اور انوائرنمنٹ کے ایشوز بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ غزہ میونسپلٹی کے اسپوکس مین حسنی مہنا نے کہا ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ شفا اسپتال میں پانی بھی پہنچا سکیں۔ جو پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں وہاں بھی کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچ رہا ہے۔ اسی دوران اخبار العربیہ الجدید نے بتایا کہ حماس نے جنگ بندی کے لیے سیکورٹی کونسل میں لائے گئے ریزولوشن کو ویٹو کرنے کے امریکہ کے قدم کی مذمت کی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ قدم غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے۔ اس نے کہا کہ امریکہ کا یہ ویٹو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی شریک ہے۔ امریکہ کے اس ویٹو پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کے فارن منسٹر حکان فیدان نے کہا ہے کہ سیکورٹی کونسل میں لائے گئے ریزولوشن کو ویٹو سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ غزہ کے مسئلے پر امریکہ اکیلا پڑ گیا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے سیکورٹی ممبرز نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کی تھی تاکہ بے گناہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں۔ حکان فیدان نے یہ بیان واشنگٹن میں امریکی فارن سیکریٹری اینٹونی بلنکن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیا ہے۔ حکان فیدان اسلامی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی OIC اور عرب لیگ کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکی لیڈران اور افسران سے ملاقات کے لیے واشنگٹن میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب دنیا اس امریکی ویٹو کو اس طرح دیکھے گی کہ 193 ملکوں میں سے 97 ملک غزہ میں جنگ بندی کے ساتھ تھے۔ حکان فیدان نے کہا کہ ہم نے اپنی ملاقاتوں میں کہا ہے کہ امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم اسرائیل سے متعلق ایشوز کو ڈیل کرنے میں ناکام ہے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب حکان فیدان OIC اور عرب لیگ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ کینیڈا کا رخ کرنے والے ہیں۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں غزہ میں سیز فائر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ فیصل بن فرحان ہی عرب اور مسلم ملکوں کے فارن منسٹرز کے ڈیلیگیشن کے ہیڈ ہیں جو دنیا کے مختلف کیپٹلز کا دورہ کر رہا ہے اور اس وقت واشنگٹن میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے اور یہ دنیا کے تمام قوانین کے خلاف ہے، اس لیے اسے فوراً رک جانا چاہیے۔ سلطنت عمان نے بھی سیکورٹی کونسل میں امریکی ویٹو پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور غزہ میں جنگ بندی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملیشیا نے بھی اس امریکی ویٹو کی مذمت کی ہے۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس ویٹو کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے بھی اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو اس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اسی دوران فلسطینی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی ہوائی حملوں سے غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 17,500 سے زیادہ ہو چکی ہے اور 46,500 لوگ زخمی ہیں۔ ان میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔
اسی دوران عربی پوسٹ نے بتایا کہ یروشلم میں اسرائیلی میونسپلٹی کے ایک ممبر ایریا کنگ نے کہا ہے کہ غزہ میں گرفتار کیے جانے والے فلسطینیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ ان کا اشارہ ان فلسطینی شہریوں کی طرف تھا جنہیں نارتھ غزہ سے اسرائیلی فوجیوں نے گرفتار کیا تھا اور جس پر دنیا بھر میں ناراضگی ظاہر کی گئی تھی۔ ان کے کپڑے اتروا دیے گئے تھے اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ خدا حافظ۔